ابن داؤد نے کہا، اسے جہاد میں شریک ہونے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4-5 چاند پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف اس بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اسی دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ وہ یہودی ہے لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ لایا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم جانتے ہو ابن کعب، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی درخواست کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ابن کعب، میں اپنی اس بیٹی کی کون کون سی خوبی بیان کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے شاہ سوار بنا دو، مجھے برچھی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی اور میں شادی کرنے کی بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا، میں اسے شاہ سواری کیسے سکھاتا؟ وہ میں سکھا دوں گا، حبیب نے کہا۔ اور ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو۔ میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا۔ لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر۔ میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا۔ جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا، ابن داؤد نے کہا۔ میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پرواز قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے در پردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑے۔ قبیلہ لڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔
یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ سامنے آ گیا جس کے متعلق گفت و شنید کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سربراہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمر بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سل گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ بنو نذیر نے نکلنے کی بجائے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینے سے نکالے گئے۔ دوستو، اس کے بعد حبیب ابن کعب نے ابن داؤد کو کیا تفصیلات بتائیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔